اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ سورہ حجر کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی اس آیت کو میں نے پڑھا تھا، بات ادھوری رہ گئی تھی، اس لیے بات کو مکمل کرنے کے لیے دوبارہ اس آیت کو میں نے پڑھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے، اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، بے مثال معجزہ ہے۔ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا، ہر نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا، لیکن ان کی نبوت وقتی زمانے کے لیے، وقتی زمانے کے لیے، محدود زمانے کے لیے اور محدود لوگوں کے لیے تھا۔ وہ دنیا سے گئے تو ان کا معجزہ بھی ختم ہو چکا، اور کسی بھی نبی کے معجزے کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی نہیں کیا، کیونکہ دعویٰ محدود، تو معجزہ کے لیے جو دعویٰ کے لیے جو دلیل ہوتی ہے اس کو بھی اللہ نے محدود ہی رکھا۔ لیکن یہاں دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ قیامت تک کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے تشریف لائے، تو ایسے میں دلیل کو بھی کیا ہونا ہے، قیامت تک باقی رہنا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی دلیل ہے، ہمیں بات سمجھنے کی اللہ توفیق دے۔ میں نے کہا کہ معجزہ جو ہوتا ہے نا، جسے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ ساری دنیا عاجز ہو اس کے سامنے، ساری انسانی طاقت اس کے سامنے کمزور پڑ جائے، اور انسانی جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں وہ سارے انسان یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعتاً اس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معجزہ دیا اس کا بھی حال یہی ہے۔ آج بھی اس کا چیلنج ہے کہ پورا قرآن نہ صحیح، قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی آیت تم پیش کر دو تم مان لے۔ جب قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، آپ ذرا سوچو، یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، باقی سب چیزیں مخلوق، لیکن قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کے ذات سے لگا ہوا ہے۔ آپ بات کرتے تو آپ کی بات آپ کی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کوڑے کھائے، جیل میں رہے، کہ اس زمانے میں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا تھا قرآن کریم کے بارے میں کہ قرآن مخلوق ہے کہ کیا ہے، غیر مخلوق ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا، حالانکہ اس زمانے کا بادشاہ اور کیا کہتے ہیں پرجا، زیادہ تر ان کا خیال یہی تھا کہ قرآن مجید مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، غیر مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ سے نکلا ہوا ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کا ایک کلام ہے، آپ دنیا میں دیکھتے ہیں اللہ کی جو مخلوق ہے، زمین ہے، آسمان ہے، اللہ کی مخلوق جیسی مخلوق کوئی پیش نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے؟ اللہ نے زمین بنائی، ساری دنیا کے انسان مل کر، کیا جنات بھی مل کر کے ایک زمین بنا، ہے کسی کے اندر طاقت؟ آسمان اللہ نے بنایا، تو اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کی طرح کوئی آسمان بنا کر کے دکھائے؟ بنا سکتا ہے؟ اللہ نے سورج بنایا، چاند بنایا، سیارے بنائے، گلیکسیاں بنایا، اللہ تبارک بے شمار ستارے ہیں، ایک ستارہ بنا، پھگا بنا سکتے تم لوگ، لائٹ بنا سکتے تم لوگ، وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو لے کر کے۔ تو جب اللہ کی مخلوق جیسا کوئی مخلوق انسان مل کر بھی نہیں بنا سکتے، تو اللہ کا کلام کہاں سے پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ کا کلام جیسا کوئی کلام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سارے انسان جنات سب مل کر کے کیا کر لیں کہ قرآن جیسے کوئی قرآن کو کیا کرے، ہم بھی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب ایک دوسرے کی مدد کریں، تب بھی تم پیش نہیں کر سکتے۔ پورا قرآن تو دور کی بات ہے، ایک آیت پیش نہیں سکتے۔ آج بھی چیلنج ہے، حالانکہ اس زمانے میں بہت آسان تھا اس چیلنج کا جواب دینا، کیونکہ سب کے سب عربی دان تھے۔ ان کو کتنا آسان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو بند کرنے کے لیے
کیونکہ وہ تو چڑھتے تھے نا اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، اسلام سے، دین سے، اچھا موقع تھا، لیکن ان کو پتہ تھا نہیں اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. یہ ایک چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کا بھی مقابلہ نہیں کرتا. پورا قرآن کا کیسے مقابلہ کرے؟ بڑے بڑے شاعر اس کے سامنے لکھتے ہیں لیس ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہی نہیں، یہ کسی انسان کی بات ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. تو اتنا بڑا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور آپ کے وسیلے اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی کی نبوت قیامت تک چلے گی، ان کی دلیل بھی، یہ معجزہ بھی قیامت تک چلے گا، اس کی حفاظت ہم کریں گے. اب میں نے وعدہ کیا تھا، اس میں اصل میں قرآن کی حفاظت کے پردے میں امت جو قرآن پر ایمان رکھتی ہے نا، اس کی حفاظت کا وعدہ ہے. نہیں سمجھ رہے؟ پردے کے پیچھے اس آیت پہ غور کریں گے تو اس میں ایک وعدہ کیا بھی ہے؟ امت کی حفاظت کا وعدہ ہے. نہیں سمجھے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت کریں گے وعدہ کیا ہے، تو قرآن کی حفاظت کریں گے تو کیا مطلب اس کا؟ کسی تاریخی عمارت میں اس کو بند کر کے رکھ دیا جائے گا. آثار قدیمہ جس طرح تاریخی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو کس طرح سے لائبریری میں، کتب خانے میں بند کر کے رکھ دیا گیا، اس طرح حفاظت کریں گے قرآن کریم کی. یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آگ نہ لگے، سمندر کا پانی نہ لگے، سیلاب کا پانی نہ لگے، اس طرح اس کو ایک دم بڑے لائبریری میں بند کر کے رکھ دی. یہ ہے قرآن کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی حفاظت کا مطلب ہے قرآن کے حقوق کی حفاظت، کہ قرآن کریم کو پڑھنا، پڑھانا، یاد کرنا، اس کے الفاظ ہیں، اس کی قرات ہے، اس کے معنی ہے، اس کا مطلب ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ سب قرآن کی حفاظت کی شکل صورت ہے. آج جتنے سارے دینی درسگاہیں ہیں، مدارس ہیں، یہ سب ذرائع ہیں، اسباب ہیں قرآن کریم کے حفاظت کے. کس طرح اللہ تعالیٰ 1400 سال سے اس کی رکھوالی کرتے آ رہے ہیں. لاکھوں انسان ایسے ملیں گے آپ کو جو قرآن کریم کو بائی ہارٹ یاد کر لیے، اور آرام سے کیا کر سکتے ہیں. دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں جسے A to Z بغیر کسی ذرہ برابر فرق کیے کوئی کیا کر لے، بائی ہارٹ کر لے. یہ بھی قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے. تو قرآن کریم کی حفاظت اس طرح سے ہوگی، عمل کر کے اس کے احکام پر، اس کے جو حقوق ہیں نا اس کی حفاظت کر کے. قرآن کریم کے حقوق ہیں، اس پر ایمان لانا، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا. موٹے طور پہ میں بول رہا ہوں. ہاں، قرآن کریم کی تلاوت بھی قرآن کا حق ہے. لوگ سمجھتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا تو پڑھ کے فائدہ نہیں. باقاعدہ دعوت بھی دیتے ایسا نہیں اوترے لے نکند پڑیا بنتا پنندو پروجنڈو ایسا نہ میرے بھائی، یہ غلط ہے، یہ گمراہی کی علامت ہے. قرآن کریم پڑھنا خود یہ کیا ہے؟ قرآن کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد سمجھنا سیکنڈ اس کا حق ہے، اور سب سے بڑا حق تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ ہے قرآن کریم کی حفاظت. اب اس کی حفاظت کے پردے میں اللہ تعالیٰ نے امت کی حفاظت کا کیسے وعدہ کیا، ذرا غور کرنا. یہ قرآن کریم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت ہم کریں گے. جب حفاظت قرآن کی کریں گے تو قرآن والوں کی بھی ضرور کیا کریں گے؟ اللہ حفاظت کریں گے. کیونکہ قرآن باقی رہنا تو قرآن والے بھی باقی رہنا نا. نہیں سمجھ؟ ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، پلاٹینم، موتی، بہت قیمتی چیزیں، اسے آدمی رکھتا ہے حفاظت کے طور پہ. کہاں؟ سیف الماری میں رکھتا ہے. سمجھو نا؟ آپ دیکھیں گے بینکوں میں باقاعدہ اس کا ایک سیکشن الگ ہوتا ہے، لاک کر بول کر کے، اور اس کے پاس جو گارڈ اس کے پاس بندوق لیے ہوئے، کیا اس کی حفاظت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں وہاں کس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ لاکر کی حفاظت ہو رہی ہے، سیف الماری کی حفاظت ہو رہی ہے. کیوں حفاظت ہو رہی ہے؟ کیوں حفاظت ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ قیمتی چیزیں ہیں، جواہرات ہیں، ہیرے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اس لیے اس کی حفاظت ہو رہی ہے. جیسے اس کے اندر سے سارے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات سب کو نکال دیا جائے، اس کو کہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے؟ اس کی حفاظت ہوتی ہے. اس کباڑ کو بعد میں گجری میں ڈالتے، سیکنڈ ہینڈ میں بیچ دیتے. کیا خیال آپ کا؟ سمجھ میں آ رہی؟
تو سیف الماری کی حفاظت اس وقت تک ہے جب تک اس کے اندر کیا ہے، جب تک اس کے اندر وہ قیمتی چیز ہے. قیمتی چیز نکل گئی، اس الماری کی حفاظت بھی لوگ کرتے نہیں، کباڑ خانے میں ڈال دیتے، گجری میں ڈال دیتے. اب تو قرآن کو بھی کیا کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، گجری میں ڈال رہے 4 پیسے کمانے کے. انا للہ و انا، کیسا زمانہ آ گیا. اور ہم بول رہے، شکایت کرتے ہیں آج امت مسلمہ کا کیوں حال ایسا ہو گیا، جہاں دیکھو جہاں وہاں مار کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. ہاں، سب سے کمتر بدتر اگر کوئی قوم اس زمانے میں ہے تو وہ کون ہے؟ مسلمان ہیں. شکایت تو کرتے ہیں ہم صبح سے شام تک، راگ اپنا بولتے رہتے ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے کہ ہماری حفاظت اللہ کی طرف سے کیوں نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ ہمارا جو جسم ہے نا وہ سیف الماری کی طرح ہے، اور ہماری زندگی میں اللہ نے قرآن جیسی دولت دی نا، یہ ہیرے جواہرات کے جیسا ہے. ہم نے اپنے زندگی سے کسے نکال دیا؟ قرآن کو نکال دیا. تو پھر ہماری حفاظت کیسے ہوگی؟ جس طرح ہیرے جواہرات نکال دیے تو سیف الماری کی حفاظت ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح زندگی سے ہم نے قرآن جیسی دولت کو کیا کر دیا؟ نکال دیا، گھر سے نکال دیا. اب ہمارے کو قرآن جیسی عظیم کتاب اگر یاد آتی ہے تو کوئی مرنے کے بعد میں اسے ایصال ثواب کرنے کے لیے، قرآن خوانی کرنے کے لیے، وہ بھی کیا ہے؟ باقاعدہ کانٹریکٹ. قبر میں بھی پڑھاتے ہیں 7 دن پڑھانے کا کانٹریکٹ، 70 پر 5,000 لاکھ روپے. پڑھنے والے بھی پیسے کے لیے پڑھ رہے نہیں ہیں ایسے لوگ. میں نے خود دیکھا ہے، قبر کے پاس پورا ٹینٹ ڈال کر کے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن خوانی کی جا رہی ہے. اب قرآن کریم کس کے لیے؟ مردوں کے لیے. حالانکہ قرآن کریم مردوں کے لیے نہیں، زندوں کے لیے آیا تھا. میں یہ اس کا انکار نہیں کرتا کہ مردوں کو پڑھے تو ثواب نہیں، ضرور ملے گا اگر دل سے اچھی نیت سے پڑھیں گے. کانٹریکٹ دے کر کے پیسے کے لیے آپ پڑھیں گے تو خود کو اسے ثواب نہیں ملتا، انہیں اس کی نیت خراب ہے تو وہ ثواب دوسروں کو کیسے پہنچائے گا؟ اب انوگریشن کے لیے قرآن کریم، کوئی جلسے کی افتتاح کے لیے قرآن کریم، جتنا یہ عظیم قرآن ہے، جتنا یہ عظیم الشان یہ کتاب ہے قرآن مجید، اتنا ہی مظلوم بھی ہے. اس کے اوپر جتنا ظلم ہوا نا قرآن کریم کے اوپر، اتنا کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں ہوا ہوگا. کیونکہ اتنی بڑی کتاب ہے یہ، لیکن ہم نے زندگی سے نکال دیا. اور شکایتیں کرتے ہیں، ہم ایسے ہیں کیوں ہیں، ہم ویسے کیوں ہیں، شاید ہمارا ایجوکیشن برابر نہیں، ایجوکیشن میں آگے جانا ہے، پیسے میں برابر نہیں، چلو ہمیں بڑے سے بڑے بلڈروں کو پیدا کرنا ہے، ڈاکٹر کم ہے، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر کم ہے، انجینئر بناؤ. کون انکار کرتا ہے؟ سب کچھ کرو، قرآن کو چھوڑ کے کرو گے نا کچھ بھی کام نہیں آئے گا. زندگی سے قرآن نکال دیا، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی عزت نہیں. حدیث میں آتا ہے قرآن اللہ نے جس قوم کو دیا، اور اس قرآن جیسی چیز ملنے کے بعد میں اس نے دنیا کی دوسری چیز کو قرآن سے افضل سمجھا. افضل، قرآن سے افضل ویلیو کسے دے رہا؟ قرآن سے زیادہ کسی اور کو دے رہا. تو فرمایا فقد صغر عظیما وقد عظم صغیرا، اس نے چھوٹی چیز کو بڑا بنا لیا، بڑی چیز کو چھوٹا بنایا. قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، دولت ہے، اس کو ہم نے اپنے دل میں، قرآن گھر میں جگہ نہیں دی. تو پھر یہ حالت جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، حالات آنی ہے. بلکہ میں تو کہتا 2 وقت کا جو کھانا کھا رہے ہیں نا، اللہ کا فضل بولو، ہم تو اس کے بھی لائق نہیں تھے. آج جو چل رہے پھر رہے نا انسان کی شکل میں، ہم تو انسان کی شکل میں چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں تھے. اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے. اتنا سب ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہمارے کو زندگی دیا نا، اللہ کا کرم بولو، ورنہ تو اس کے بھی ہم قابل نہیں تھے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا صدقہ ہے کہ آج ہم کیا ہیں؟ سلامت ہیں. ورنہ پچھلی قوموں کو اللہ نے ایک ایک بار میں کیا کر دیا؟ نیست و نابود کر دیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا. مختلف قوموں کے عذاب کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت میں. ایسا ہو جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا صدقہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے نا، اس میں جہاں قرآن کے حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے پردے میں امت کے بھی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. امت کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے کہ امت کس سے اپنا تعلق جوڑے؟ قرآن سے تعلق جوڑے. جس دن قرآن کریم سے تعلق جوڑ لے گی ایک قوم، امت مسلمہ، پھر دیکھو کایا پلٹ جائے. کیونکہ اس سے پہلے جو قوم تھی، صحابہ
صحابہ سب سے پہلی قوم ہے امت محمدیہ کی، سب سے پہلی قوم ہے، سب سے پہلی جماعت ہے، قوم نے بولا پہلی جماعت۔ وہ کیسی زندگی گزارتے تھے معلوم ہے؟ ابھی موقع نہیں ہے، میرے کو بہت کم وقت دیا گیا۔ کیسی قوم تھی، ذرا ہسٹری پڑھو دیکھو کیسے تھے وہ لوگ، کس کس کے سامنے جھکتے تھے، زندگی کیسی تھی، اخلاق کیسے تھے، عقیدے کیسے تھے۔ لیکن قرآن کریم کو انہوں نے جگا دیا، دل میں جگا دیا، زندگی میں انہوں نے جگا دیا۔ اللہ نے کہاں سے کہاں اوپر کر دیا، ان کو بلند ترین عزت اللہ نے عطا کر دی۔ میں نے قرآن گزشتہ جمعہ میں نے وہ ایک حدیث پڑھی تھی کہ یہی قرآن ہے جس کے ذریعے سے اللہ بعض قوموں کو اوپر اٹھاتے ہیں، یہی قرآن ہے جس کے ذریعے اللہ بعض قوموں کو نیچے گراتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو امام بناؤ، اللہ امام بنائے گا۔ قرآن کریم کو تم سب سے زیادہ ویلیو دو، اللہ دنیا میں تم کو ایسا ویلیو دے گا کہ تم ساری دنیا کی ضرورت بن جاؤ گے، سب تمہارے طرف رجوع کرے گا۔ ہم نے ویلیو نہیں دیا ہے۔ میں کبھی انکار نہیں کرتا اسکول کالج پڑھانے کے بارے میں، خود میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، ضرورت ہے بھائی، انسان دنیا کی ضرورت ہے، لیکن ویلیو جو ہے نا، ویلیو مرتبہ مقام دل میں کس کا ہونا سب سے زیادہ؟ قرآن کریم کا ہونا، یہ ضروری ہے۔ اگر ویلیو نہیں دیتے تو ہم نے بہت بڑی چیز کو چھوٹا سمجھ لیا ہے، اور جو چھوٹا سمجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے نا، وہ نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کوئی میرے ذکر سے یعنی قرآن سے اعراض اگنور کر کے، نظر انداز کر کے کیا کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کو میں تنگ کر دیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھاؤں گا۔ دو وعید سنائی، دنیا میں کیا بنائیں گے اسے، اس کی زندگی کو ٹائٹ کر دیں گے، کتنا بھی پیسہ رہنے دو، کتنا بڑا کاروبار بھی رہنے دو، کروڑوں میں ہے پھر بھی تنگ تنگ تنگ، جب دیکھو تک فکر، جب دیکھو تب تنگ تنگ، سب کچھ ہے پھر بھی تنگی۔ یہ ایک وعید تو پوری ہو گئی نا، اب کیا، اب یہ وعید بھی پورا ہونا ہے کیا؟ کل قیامت کے دن اندھے بن کے اٹھنا ہے کیا؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جب دنیا کی یہ وعید پوری ہو گئی کہ ہم تنگی کی زندگی گزار رہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، تو پھر کل قیامت کے دن اندھے بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں کوئی بد دعا نہیں دے رہا ہوں، قرآن کریم کی وعید سنا رہا ہوں۔ یہ وعید، یہ ایک وعید تو پوری ہو گئی، اب دوسری وعید پوری ہونے سے پہلے سدھر جاؤ، قرآن کریم سے رجوع کرو، اسے اپنی زندگی میں حصہ دو، اسے شامل کرو، روزانہ صبح و شام کم از کم تلاوت کے لیے، سمجھنے کے لیے، پھر زندگی میں تو لانا ہے، مطلب عمل کرنا ہی ہے، وہ تو اسی لیے آیا ہے۔ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ جائزہ لینا اپنا، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اب میں یہ بولتا ہوں نا، سب سے زیادہ آپ کے اوپر دماغ میں کیا آتا ہے بات، میں ہی چاہتا ہوں آپ کے سامنے، انہیں کہتا کرتے ہیں ایسا نہیں، اپنا جائزہ لیں۔ شیخ اپنا دیکھ، اس میں دیکھ، جیسا کھانے کے معاملے میں دیکھتا نہیں، کسے بھی دیکھتا نہیں، دعوت میں گئے تو کس سے بھی دیکھتا نہیں، میں آیا سو گئی کو کھانے، پہلے وہ، اس کے بعد دوسرا کام نہیں۔ تو قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا، اس آیت پاک میں اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کے ساتھ ہماری بھی حفاظت کا وعدہ کیا۔ اب اس پر ہمیں ایمان لانا ہے، ہاں، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، تاکہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آنے والے نسلوں کی فکر کرتے ہیں ہم لوگ؟ آج ہم لوگ ایمان کے ساتھ الحمدللہ، اللہ ہم سب کو ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ ہماری اولاد کا کیا ہوگا، اولاد کی اولاد کا کیا ہوگا، قیامت تک آنے والی نسلوں کا کیا حل ہوگا؟ جب ہم اتنے کمزور ہیں قرآن کے معاملے میں، ہماری اولاد کا کیا حل ہوگا؟ اللہ نہ کرے مرتد ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فکر کریں، دعا کریں، کوشش کریں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سے سچا لگاؤ، سچا تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے، پڑھنے پڑھانے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ اور ایک اعلان، جیسا کہ 2 جمعہ سے اعلان ہو رہا ہے، الحمدللہ ہمارے مسجد کا کام چل رہا ہے، آپ کے ساتھ سامنے اعلان ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہتے ہیں مقدار میں تعاون کریں گے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا اس سے پہلے، خود بھی تعاون کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دے، تشکیل کریں۔ ہاں، تو ایسے میں کیا ہوگا، وہ اگر لگائے گا نا پیسہ مسجد میں، اللہ کے گھر میں، تو اس کو جو ثواب ملے گا نا، الدال علی الخیر کفاعلہ، تو دلالت کرنے والا، بتانے والا، ترغیب دینے والا، دعوت دینے والا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیر و برکت میں شامل کریں گے، ثواب اسے بھی ملے گا۔ اس لیے خود بھی تعاون کریں اور
دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دیں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، جو بھی آپ کے لنک میں ہے، تعلق میں، کانٹیکٹ میں، تو ان کو بھی ترغیب دیں۔ زور و شور پہ کام چل رہا ہے، جب زور و شور پہ کام چل رہا ہے تو پیسے کی بہت ضرورت رہتی ہے، اور کام جلدی ختم ہونا بولے تو پیسہ زیادہ ریڈی رہنا، جتنا پیسہ ریڈی رہے گا نا اتنا کام جلدی ہوگا۔ ہمارے کو تو 2-3 مہینے میں ختم کرنا ہے، رمضان آنے سے پہلے ایک دم کلین ہو جانا ہے کام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اچھے کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کرنے، تعاون کرنے کی توفیق دے۔ ہم جتنے لوگوں نے بھی تعاون کیا، آئندہ تعاون کرنے والے ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے، صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔